انسان میں اچھائی انسان کی آزمائش ہے، لہذا وہ آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے، آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے تو برا۔ جانور اچھے برے نہیں ہوتے، بس جیسے اللہ نے بنا دیا ویسے ہی ہے۔ تو انسان میں بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ روحانی بیماریاں آتی ہیں۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ جھوٹ بول کے کماؤں، اس میں زیادہ کمائی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ دھوکہ دوں، اس کا دل چاہتا ہے کہ نظر کی حفاظت نہ کروں، زنا کی طرف جاؤں، فحاشی کی طرف جاؤں، غصہ جب بھی آئے تو سامنے والے کو نقصان پہنچاؤں، چاہے میں وہ غلطی پر ہو یا نہ ہو۔ یہ انسان کے اندر کی نا باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اپنی خواہشات پوری کروں، بس خلاصہ اس کا یہ ہے۔ تو بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اب اگر ان بیماریوں میں سے ایک ایک بیماری کا علاج کیا جائے تو بڑا ٹائم لگتا ہے اس میں۔ کسی کو عشق مجازی ہو گیا، وہ آتا ہے بزرگ کے پاس، حضرت وہ آنکھ میں ٹکا ہو گیا، طبیعت کی سیٹنگ۔ چوری کی بیماری بھی ہے، چاہے وہ بجلی چوری کر رہا ہو، گیس چوری کر رہا ہو، یا لوگوں کے بٹوے سے پیسے چوری کر رہا ہو، یہ لت پڑ جاتی ہے۔ زنا کی لت پڑ جاتی ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا گناہ ہے جس کی نوجوانوں کو اور مرد اور عورتوں کو لت پڑ رہی ہے۔ ٹائم ویسٹ کرنے کی لت پڑ جاتی ہے، سارا دن ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی کچھ کر لو، کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ نہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں لگتا کسی کام میں۔ دل صرف ایک کام میں لگتا ہے، گلی کے باہر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھو اور ایک منہ میں گٹکاؤ اور بس اپنی منمانی زندگی۔ سب سے زیادہ مزہ اس میں آتا ہے کچھ بھی نہ کرو، بس یہ مزے کا کام ہے۔ کچھ کرنے کے لیے تو نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے نا۔ خواتین کا دل چاہتا ہے پردہ نہ کریں، ماں بلائے تو جواب بولو نا، یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل گھروں میں۔ مائیں بیٹی کو بلاتی ہیں، بیٹی جواب ہی نہیں دیتی۔ نماز توڑنے کا حکم ہے، نماز توڑ کے ماں کی پکار کا جواب دو۔ اور یہ ڈرامے کی وجہ سے ماں کی پکار کا جواب کہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے، واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے، فیس بک پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جب باپ اور ماں کا نہیں ہے تو میاں کا کہاں سے ہوگا؟ کیا خیال ہے میاں کا؟ کیونکہ اس کی تو ساری حرکتیں ان کو پتہ ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ابا کے بارے میں تو بھائی اچھے ہی ہوتے ہیں سب کے ابا، میاں کے تو ایک ایک حرکت بیوی کو کیا ہوتی ہے، تو اس کی عقیدت کہاں سے آئے گی دل میں؟ اسی طرح میاں صاحب حقوق ادا نہیں کر رہے، دوستوں کے ساتھ تو ہی ہا ہا، گھر میں آتے ہی منہ پہ پورے 12 بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے۔ اب اس میں معاشرے کی اصلاح کہاں کہاں انسان کرے بیٹھ کے، بھائی یہ بھی ٹھیک کر لو، 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 یہ بھی یہاں بھی انسان کے بچے بن جاؤ، ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو۔ تو حضرت حکیم علماء فرمایا کرتے تھے آخرت کی فکر پیدا کر لو، بس کیا کر لو کہ بھائی جو بول رہا ہوں، جو کر رہا ہوں وہ لکھا جا رہا ہے، اور اس کا ایک دن حساب بولتے کیوں نہیں بھائی، حساب دینا۔ فرمائے ساری چیزیں خود بخود سیٹنگ پہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے آخرت کی فکر، جو سارے سانپوں کو، جو دنیا کے سانپ اور برائیوں کے سانپ ہیں، ان کو ایک ہی نوالے میں کھا جائے گی۔ کیونکہ آپ کو خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر پیدا ہو جائے گی۔ جب فکر پیدا ہوگی تو پہلے یہ ہوگا کہ کون سی چیزیں ٹھیک ہیں ان کا پتہ چلا لوں، اور کون سی چیزیں غلط ہیں ان کا بھی پتہ چلا لوں۔ پھر اگلی فکر یہ ہوگی جو ٹھیک ہیں وہ اختیار کر لو، اور جو برائیاں ہیں وہ چھوڑ دو۔ یہ دو چیزیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی۔ کیونکہ جن لوگوں میں آخرت کی فکر ہوتی ہے ان کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، وہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اتنے ٹھیک جتنے آپ اور ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ بچے کی غلطی پہ جب غصہ آئے، اپنے بچے کی، اس وقت اس کو سزا بولو بھائی نہ دو، کیونکہ اس میں اتنا جرم نہیں ہوگا جتنا غصے کی وجہ سے آپ اس کو سزا دو گے۔ اس کا بھی قیامت کے دن حساب، باپ کو اجازت نہیں ہے کہ اولاد پہ ظلم کرے، ظلم کرے گا تو قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ بتاؤ جو اپنی اولاد کو غصے میں نہیں مار رہا کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے، جبکہ غلطی اولاد نے کی ہے، بلکہ وہ غصے کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہا ہو،
تو وہ آدمی بہنوں کی وراثت کیسے کھائے گا؟ بولو نا بھائی. وہ کیسے لوگوں کے کروڑوں روپے کھا کے بیٹھے گا؟ وہ کیسے قتل کرے گا؟ وہ کیسے ظلم کرے گا؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کا بھی یہی معمول تھا. فرماتے ہیں جب مجھے غصہ آتا تھا تو میں اپنے بچوں پہ سختی، جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا پھر اپنے بیٹوں کو بلاتے تھے. کون بیٹے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب. پھر اللہ ایسی اولادیں بناتا ہے جب باپ ایسا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ فرماتے ہیں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا پھر بلاتا تھا اور ایک سوٹی ہاتھ میں ہوتی تھی. ہاں بھائی یہ کیا تھا ٹڑک، اتنا پورا تمیز سے جتنا غلطی ہے اس حساب سے سیٹنگ پہ بس لانا ہے تھوڑا سا. ہم پوری ونڈو ریموو کر دیتے ہیں بھائی. ریفریش کرنے سے کام چل رہا ہے، پورا کمپیوٹر ہی یعنی پہلے تو ونڈو اٹھا کے پھر بچہ ہی بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، پورا کمپیوٹر چینج کرنا پڑتا ہے. کوٹ رہے ہیں تسلی سے، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے حالات ہیں جن کو یہ فکر تھی کہ ہر بات کا لکھی جا رہی ہے اور ہر عمل بولو نا یار نوٹ کیے. ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا، اصلاحی تعلق تھا. جب اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوئی ہے، آخرت کا خوف، تو خود احساس ہوا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، جتنی بات نہیں ہوتی سزا زیادہ دیتا ہوں. خود سے آج کل کسی انسان کو یہ احساس ہو جائے اس کو عجائب گھر میں رکھ دو، اتنا نیک. مذاق نہیں، کیونکہ آج کل تو الزامات لگتے ہیں، گواہوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ظالم ہے، پھر بھی شوہر ماننے کے لیے تیار. وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اگر غلط کہہ دیا تو یہ میری بے عزتی ہے، یہ مردانگی کے خلاف ہے، یہ میری مردانگی کو چیلنج کیا جا رہا ہے. وہ یہ ایسا تکبر میں آ جاتا ہے. اگر آپ بول دیں نا بھائی تم غلط ہو، تم ظلم کر رہے ہو زیادہ، تیش میں بولے آئندہ مفتی صاحب کے پاس کیس گیا نا، ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی بیوی نے میرے پاس کیس دائر کیا، دونوں کی باتیں میں نے سنی، مجھے اندازہ ہوا، تو بیوی کو دھمکی دی کہ آئندہ مفتی صاحب سے رابطہ کیا تو تجھے طلاق ہے. یہ ہو رہا ہے. نہیں آ رہی بات؟ کیا کیا ہو رہا ہے معاشرے میں دیکھ لو. آئندہ مفتی صاحب سے رابطہ کیا تو، کیونکہ مفتی صاحب تجھے خراب کر رہے ہیں. مفتی صاحب گھر اجاڑ رہے ہیں. تمہیں گھر بسانے کی فکر ہوتی تو یوں کہتے رابطہ کیا تو طلاق ہے. طلاق کا لفظ استعمال کرنے والا ہے بھائی وہ گھر تو خود اجاڑ رہا ہے تو. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شادی بھی میرے مشورے پہ ہی کی ہے. ہائے 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 کیسے سمجھا یار. ہمارے ہی بلی ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہے. تو عدل بہت کم ملے گا آپ کو لوگوں کی طبیعت میں، اعتدال بہت کم. کہ بھائی اپنے خلاف بھی سننے کے. میرے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، بچپن سے ایک بات ہم ان سے سنتے آئے تھے، جس نے حق بات سننے کا تحمل پیدا کر لیا اللہ اسے حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیتے. چاہے چلنے کی نیت نہ بھی ہونا، بس یہ ہو کہ میں اپنی برائی ٹھنڈے پیٹوں سن لوں، آرام سے سن لوں، جواب نہ دوں، بس یہ بول دوں ٹھیک ہے آپ نے مجھے بتا دیا، میں غور کروں گا، اتنا بھی کافی ہے. تو دھمکیاں دینے پہ آ جاتے ہیں. کوئی بھی اپنے خلاف کچھ بھی سننے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں. یہ سبھی کی حالت ہے، سب کی حالت ہے یہ. اس لیے یاد رکھو زیادہ خوش قسمت وہ نہیں ہے جو دوسروں کی برائیاں بیان کر رہا ہے، سب سے خوش قسمت وہ ہے جو اپنی برائی سننے کے لیے تیار ہے. اس میں ظرف ہے. میں بہت نالائق آدمی ہوں لیکن میں نے لوگوں کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے. بیان میں کوئی بات نظر آئے، کوئی آپ کو لگے یہ غلط ہے، کھلے دل سے آ کے مجھے بتائیں. اور مجھے بتاتے رہتے ہیں. ہمارے دوستوں سے پوچھ لو، یار مفتی صاحب آپ نے تو بہت بڑی پھینک دی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مجھ سے. کیا ہو گیا یار آپ نے یہ بولا، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو میں ان کو ثبوت پیش کرتا ہوں، نہیں ہوتا تو بولتا ہوں اچھا بھائی رجوع کا اعلان کر دوں گا. یار آپ نے یہ بولا اس کا تو یہ نقصان ہوا ہے معاشرے میں. 10 سال سے معمول ہے الحمدللہ. لوگ ہاں اس آدمی کی بات نہیں سنتا جو خیر خواہ نہیں ہے،
کیونکہ جو بدخواہ ہوتے ہیں ان کا مقصد طنز ہے, ان کا مقصد کیڑے نکالنا ہے, ان کا مقصد آپ کی اصلاح نہیں ہے. جو اصلاح کی نیت سے آئے گا, خیر خواہ بن کے آئے گا, ہمارے دل کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور گھر کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں, چونکہ یہ لوگ ہمارے خیر خواہ ہیں. کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا, کوئی بھی پورا کامل نہیں ہوتا. عالم کی تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ سمجھ لے کہ ہم چما دیگرے نیست, میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. ہمارے بزرگ, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس دن دل میں یہ خیال آ گیا نا مجھ جیسا دیگرے نہیں ہے, دیگر فارسی کا لفظ ہے, مجھ جیسا کوئی نہیں ہے, تو فرمایا کہ یہ فارسی کی مثال اصل میں یوں ہے, ہم چما دیگرے نیست. تو اس کو یوں کر لیا کرو, ہم چما ڈنگرے نیست. ڈنگر پتہ ہے نا, وہ ڈنگر کہتے ہیں نا بے وقوف آدمی کو جس میں عقل نہ ہو. جس دن یہ خیال آ گیا کہ میں ہوں سب سے بڑا فنٹر, مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, تو سمجھ لو تم ہو سب سے بڑے ڈنگر, سب سے بڑے گدھے پھر تم ہو. تو اپنی برائی سننے کا تحمل, بولو بھائی, پیدا کریں. اور ایک اور بات, جب کوئی بڑا تنبیہ کرے, بڑا جو آپ سے عمر میں, تقوی میں, علم میں بڑا ہو, آپ کو بتائے کہ یہ غلطی ہے, یہ اس کو ٹھیک کر لو, تو وہ غلطی آپ میں نہ بھی ہو تو فوراً اس کی کریکشن کی کوشش, بولو نا یار, نہیں کرو. تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ یہ غلطی مجھ میں ہے, بعد میں کبھی موقع ملے تو پھر بتاؤ کہ حضرت آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, وہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے. وہ غلط فہمی کو اگر قبول کر لیں آپ کی صحیح فہمی کو تو ٹھیک ہے, نہیں قبول کریں تو بحث, بولو نا یار, نہیں کرو, بحث نہیں کرو. پھر ابا نے آپ کو, ابا بڑے ہیں نا بھائی, اولاد کے لیے ابا کیا ہوتے ہیں بھائی. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, جو اولادیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, اولاد باپ ہوتی ہے یا باپ باپ ہوتا ہے؟ آج کل بہت بڑا مسئلہ اولادوں کے ساتھ یہ, ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم میں سے ابا ہے کون. وہ کہتے ہیں ابا نے میرے کو ڈانٹا, ابا نے میرے کو مارا, ابا نے یہ, ابا نے. تو میں کہتا ہوں جب باپ ہے تو ٹھیک ہے, باپ کو تو شریعت یہی کہتی ہے کہ بلا وجہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, بلا وجہ ڈانٹنے کی کوشش نہ کرو, حساب دینا پڑے گا, لیکن وہ حساب اللہ لے گا. اولاد, بولو نا یار, اولاد کو حکم یہ ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, تم نے اف بھی نہیں کرنا. اب بیٹا آ کے بتا رہے میرے ابا نے میرے کو یوں کیا, میرے ابا نے میرے یوں دیکھا, تو میں اس سے کہتا ہوں بھائی تمہارے گھر میں کوئی ابا ہے یا نہیں ہے؟ ابا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو کبھی یوں دیکھے اور کبھی, لوگ سمجھتے ہیں ابا کی ڈیفینیشن یہ کہ جو کھلا کھلا کے آدھا ہو جائے, پلاٹ بھی خریدے, جائیدادیں بھی خریدے ہمارے لیے, کھلائے بھی, اسکولوں کی فیسیں بھی دے, وین کی فیسیں بھی دے, لنچ کے پیسے بھی دے, لنچ کا ڈبہ بھی لے کر آئے, اسکول کی کتابیں بھی لے کر آئے, اسکول کا بکسہ بھی لے کر آئے, پھر جو اسکولوں میں مختلف قسم کے ایونٹ ہو رہے ہیں ان کے پیسے بھی جمع کرائے, اور بس کھلاتا رہے, پلاتا رہے, اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے. اس کو کیا کہتے ہیں ڈکشنری میں؟ اس قسم کی صفات جس میں پائی جائیں گی. بھائی ڈی این اے ٹیسٹ تو کوئی بھی نہیں کراتا نا, انہی حرکتوں سے بچوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارے ابا سے فیل ہو رہے ہیں ہم کو. یہ بھائی جو بھی گھر میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرے گا اس کو, دیکھو بچے ڈکشنری کو نہیں مانتے نا بھائی, سائنسی زبان میں تو باپ کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے, وہ تو ڈی این اے سے پتا چلتا ہے نا, لیکن جو حقیقت میں ابا کی صفات ہیں وہ کیا ہے؟ بچے کو ابا کی کیسے پہچان ہوتی ہے؟ اب دیکھو میرا اتنا چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا, جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہوں ابو ابو کہتا ہے, اس کو کیا پتا کہ ابو کیا ہوتے ہیں؟ لیکن بچے کے دماغ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ان سے وہ اندازہ لگاتا ہے کہ جس میں اس قسم کی چیزیں پائی جائیں گی وہ کیا ہوں گے, بولو بھائی, اس کو عرف میں ابو کہتے ہیں. بچے اس سے اندازہ لگاتے ہیں. بھائی جو ہر وقت گود میں اٹھا کے رکھتی ہے, بچہ سمجھ جاتا ہے یہ میری ماں ہے, حالانکہ اس نے نادرا کا کوئی سرٹیفکیٹ نہ دیکھا نہ پڑھا کہ بھائی والدہ کا نام کیا ہے. جو ماں اس کو, جو عورت اس کو فیڈ کرا رہی ہے, جو اس کو ہر وقت چھاتی سے لگا کے رکھتی ہے, جو ہر وقت اپنے پاس سلاتی ہے, اس کی پوٹیاں صاف کرتی ہے, پیمپر چینج کرتی ہے اور دن رات اس کی خدمت کرتی ہے, بچہ اس قسم کی صفات جس عورت میں ہوں گی بچہ اندازہ لگا لیتا ہے یہ کیا ہے, ماں ہے. لہذا بچہ جب کسی دوسرے بچے کو دیکھتا ہے, دوسرے بچے کو دیکھتا ہے کہ یہ عورت اس کے بچے کے ساتھ ایسا کر رہی ہے, تو وہ فوراً حکم لگا دیتا ہے کہ یہ تمہاری کیا ہے, امی ہے. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی, اسی سے بچہ اندازہ لگاتا ہے نا کہ یہ ہماری امی اور وہ والی لڈو کی امی, گڈو کی امی,
تو سب کی امیوں کا بچے کے ذہن میں ایک ہوتا ہے جس میں یہ صفات ہوں وہ امی ہوا کرتی ہیں. تو ایسے ہی بچے کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے, قدرت بٹھا دیتی ہے, جو اس قسم کی چیزیں کرتے ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ابا. جو گھر میں آتے ہی ہے بھائی چنگیز خان کی طرح داخل ہوں, کیا پکایا ہے کیا, اور ایک دم آ کے پوچھ کر شروع کر دیں, ہاں بھائی نماز پڑھی ہے, ہاں بھائی ہوم ورک کیا ہے, ہاں بھائی یہ کیا ہے, ہاں بھائی وہ کیا ہے, بیگم تمہیں تو تمہاری تو اماں آ کے بیٹھی رہتی ہیں ہر وقت پڑھے. تو یہ جو ڈیزائننگ یعنی جس میں اس قسم کی چیزیں پائی جائیں, پھر چیز جس سے مانگی جائے, پیسے جس سے مانگے جائیں, اسکول کی فیسیں جو ادا کرتے ہیں, گیس بجلی کا بل جو پے کرتے ہیں, کرایہ جو دیتے ہیں, یا گھر جن کا ہے, تو بچے سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ بولو نا یار, ابا. تو میرے بھائی ابا کی صرف اتنی ڈیفینیشن اگر ہوتی تو وہ ابا کم ملازم, بولو نا یار, زیادہ ہے. وہ ابا کیا ہوا, وہ ساری خدمتیں کر رہا ہے آپ کی وہ. تو ابا کو آنکھیں دکھانے کی اتھارٹی بھی. دیکھو میں آپ کو پنجاب کی حکومت کا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں کو ایجوکیشن کے خلاف چیخ چیخ کے تھک گیا کہ یار کو ایجوکیشن کو ختم کرو. ابھی کچھ دن پہلے میں بہت بڑے عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں ان سے سامنے رونا رو رہا تھا, حضرت یہ کو ایجوکیشن سسٹم تو ہمارے معاشرے کو کیا کر رہا ہے؟ تباہ کر رہا ہے. اب پی ٹی آئی سے کی حکومت آئی ہے تو کچھ عمران خان سے رابطہ کریں, علماء ان کو بولیں بھائی یہ اللہ کا واسطہ یہ سیٹ اپ کیا کرو, ختم کرو. تو انہوں نے پھر واقعہ سنایا پرانی کسی حکومت کا, پنجاب کی, میں نام نہیں لوں گا, کہ حکومت نے پنجاب میں جتنے بھی اسکول ایسے تھے جو کو نہیں تھے ان کو بھی کو کرنے کا فیصلہ کیا. تو علماء گورنمنٹ کے پاس گئے. اچھا حکومت نے کہا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے کہ ہم لڑکوں کے الگ اسکول چلائیں اور لڑکیوں کے الگ, فنڈ نہیں ہے تو یہ مجبوری ہے. تو کچھ علماء گئے حکومت کے پاس اور کہا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, دیکھیں یہ تو نہیں ہے. تو اس نے کہا بھئی فنڈ کا مسئلہ نہیں ہے, تو ہم نے قوم کو الو بنانے کے لیے فنڈنگ کی بات کی ہے. بات یہ ہے کہ جو ہمیں فنڈ دیتے ہیں باہر والے ویسٹرن, ان کی پالیسی ہے کہ یہ فنڈ جب ملے گا جب لڑکے لڑکیاں, حالانکہ دیکھو اس کا تعلیم سے کیا تعلق, قرضے کہاں سے ملتے ہیں؟ آئی ایم ایف سے ملتے ہیں نا. تو یہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ پیسہ اسکول کے لیے, تعلیم کے لیے اس صورت میں دیا جائے گا جب لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا بٹھاؤ گے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. تو اگر ہم یہ کو سسٹم ختم کر دیں تو باہر سے پیسہ آنا بند. پھر اس وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ جس کا کھاتے ہیں چلے گی بھی, ارے بولو نا یار, اسی کی. صاف لفظوں میں کہہ دیا بھائی جس کا کھا رہے ہیں پالیسیاں بھی انہی کی, پیسے بھیک کی طرح ان سے لے رہے ہیں جو بھیک دے رہا ہے, تو پالیسی بھی اسی کی چلے گی نا. بالکل صحیح کہا. جب آپ بھکاری بن جاؤ تو پھر آپ کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہوتی. اور ان قرضہ دینے والوں کی سوچ پہ بھی لعنت ہے, ان کو تعلیم سے مطلب نہیں ہے. بھلے یہ کوئی شرط ہے بھائی تمہیں ایجوکیشن چاہیے تو تمہیں کیا ہے کہ دونوں کو اکٹھا بٹھاؤ. اس کا مطلب یہ کچھ کام یعنی مدد کے بہانے بہت ساری چیزوں پہ ہمارے کلچر پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کچھ ان کی خدمت کرو اور اس کے بہانے بہت ساری چیزیں اپنی منواؤ ان سے. اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے میں کتنے حساس ہیں کہ ان کا خاندانی نظام تباہ کرو. ان کے ہاں ڈاکٹر پیدا ہو, انجینئر پیدا ہو, مگر مہذب لوگ پیدا نہ ہو, کیونکہ اسکولنگ پہ تو خرچ کر رہے ہیں لیکن ہمارے فیملی سسٹم کو بچانے کی بجائے تباہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کو ڈاکٹروں سے تکلیف نہیں ہے, ان کو اس سے ہے کہ یہ, کیونکہ یاد رکھو غیرت مند لوگ ہمیشہ خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں. جس کے نہ ابا کا پتا نہ اماں کا پتا, وہاں غیرت مند لوگ پیدا نہیں ہوتے. خاندان ہوتا ہے تو انسان کی پہچان ہوتی ہے نا. جب یہ سسٹم زنا پھیلے گا معاشرے میں تو خاندانی نظام برباد ہو جائے گا. جیسے وہ خود برباد ہو گئے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کیا ہو جائیں, برباد ہو جائیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کھا رہے ہیں پالیسی بھی اسی کی چلے گی. تو کاش گھروں کی خواتین کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جس کا کھا رہی ہو بھائی پالیسیاں بھی. ہائے ہائے ہائے, آہستہ بولتا ہوں, خواتین کے بارے میں جب بات آتی ہے آواز کیا ہو جاتی ہے,
स्लो हो जाती, क्योंकि हम भी एक शोहर हैं, ठीक है, हम भी मजबूर हैं भाई। तो पॉलिसियां भी किसकी चलेंगी, और उसकी पॉलिसी के खिलाफ जब होगा तो उसको आंखें दिखाने की इजाजत भी, बोलो भाई, होगी। तो जब अब्बा गैस बिजली का बिल भी दे रहा है, अब्बा किराया भी दे रहा है, घर भी अब्बा का है भाई, और सारे खर्चे कौन उठा रहा है, अब्बा उठा रहा है, तो पॉलिसी किसकी चलेगी? इस्लाम कहता है, इस्लाम तो नेचुरल मजहब है ना, तो घर में पॉलिसी किसकी चलेगी भाई? अब्बा की चलेगी। तो जब पॉलिसी के खिलाफ होगा तो अब्बा को आंखें दिखाने की इजाजत भी, बोलो ना यार, होगी। कह रहे नहीं होगी, जी बात, आंखें दिखाने की इजाजत भी अब्बा को होगी। फिर अब्बा अगर बेटे को टेढ़ी आंखों से देखें कि बेटा तुझे कमबख्त, तुझे खिला खिला के इतना बड़ा मुस्टंडा बना दिया, अब जो मैं कह रहा हूं वो तो कर, बच्चा नहीं करेगा तो अब्बा टेढ़ी आंखों से उसको देख सकता है, डांट भी सकता है। फिर बच्चे को ये अलाउ नहीं है कि मुफ्ती साहब को फोन करे कि मेरे अब्बा मुझे ऐसा क्यों कह रहे थे। अगर वो बच्चा शिकायत करेगा तो इसकी मतलब होगा कि बच्चे की नजर में बाप की जो डेफिनेशन है वो ये कि वो खिला खिला के जवान कर दे, पिलाए खिलाए, सारे खर्चे बर्दाश्त करे, मगर चलेगी किसकी? हमारी। तो ये डेफिनेशन गलत है, समझ रहे हो? इसको अपनी डिक्शनरी में थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ी सी करेक्शन कर लें।